خدا کا کلام ہمیں گائیڈ نہ کرے، جب تک خدا کا کلام ہماری رہنمائی نہ کرے، تب تک ہم ان نسلی لعنتوں سے رہائی نہیں پا سکتے۔ آئیے میرے ساتھ نکالیے گا کلام مقدس میں سے استثنا کی کتاب اور اس کا 28 باب اور اس کی 15ویں آیت۔ ایک ہی آیت پڑھیے گا جی، اسے نکالیے گا آمین۔ اچھا، بائبل کتنے لوگوں کے پاس ہے؟ خدا کا کلام موسٹلی سب کے پاس ہونا چاہیے۔ چلو آج کل تو جدید دور ہے، اینڈرائڈ فون سب کے پاس ہے، ان کے اس کے اندر بھی بائبل ہوتا ہے، تو آپ اس میں بائبل کا سافٹ ویئر کر لیں تاکہ آپ بائبل کو پڑھ سکیں، خدا کے کلام کو پڑھ سکیں۔ حالانکہ جو بائبل جو ریٹن کی گئی ہے، جو خدا کا کلام ہے، وہ ہمارے ہاتھ میں ہونا چاہیے، اور جب وہ کلام ہمارے ہاتھ میں ہوگا تو لوگ جانیں گے کہ یہ مسیحی ہیں، یہ خدا کے لوگ ہیں۔ موبائل سے پتہ نہیں چلتا، موبائل تو ہر انسان کے پاس ہے، لیکن بائبل کا ہاتھ میں ہونا، خدا کے کلام کا ہاتھ میں ہونا، یہ سب سے ضروری چیز ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم کتنے اسپرچل ہیں، کتنے روحانی ہیں، کتنے خدا سے پیار کرتے ہیں۔ آئیے میرے ساتھ نکالیے گا استثنا 28 باب اور اس کی 15ویں آیت، جی پڑھیے گا۔ خداوند کے زندہ اور مقدس پاک کلام میں یوں لکھا ہے، لیکن اگر تو ایسا نہ کرے کہ خداوند اپنے خدا کی بات سن کر اس کے سب احکام اور آئین پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں احتیاط سے عمل کرے، تو یہ سب لعنتیں تجھ پر نازل ہوں گی اور تجھ کو لگیں گی۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے رسول جانے پر خداوند کی خاص پڑھتے تھے۔ خداوند کا شکر، سب کے آمین۔ سب لوگ بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں، سب لوگ بیٹھ جائیں۔ ہم اکثر ایک بات سنتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ہم تو چرچ جاتے ہیں تو ہم کیسے قرض میں آ سکتے ہیں، ہم پر کیسے لعنت آ سکتی ہے، اور ہم مسیحی ہیں، مسیحی خاندان میں پیدا ہوئے ہیں، تو ہم پر کیسے قرض آ سکتا ہے۔ لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہیں۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس غلط فہمی سے باہر آئیں۔ ہم چرچ جاتے ہیں لیکن خدا کا کلام نہیں پڑھتے، ہم چرچ جاتے ہیں لیکن خدا کے ساتھ ہماری کوئی رفاقت نہیں ہوتی، ہم چرچ میں بیٹھے بھی دنیا دار ہیں، ہمارا دھیان کہیں اور ہوتا ہے، ہم چرچ میں بیٹھے ہوئے بھی خدا کے ساتھ ہمارا جو کنیکشن ہے وہ نہیں ہوتا۔ ایک موبائل ہے، اگر اس کے ساتھ پراپر اس کا جو ڈیٹا کیبل ہے اٹیچ نہ ہو تو موبائل چارج نہیں ہوتا۔ ایسا ہی ہے نا، موبائل کو گھنٹوں رکھ چھوڑیں تو چارج نہیں ہوگا، جب وہ کنیکٹ صحیح ہو جائے گا تو چارج ہونا شروع ہو جائے گا۔ ہم بھی ایسے ہی ہیں، جب تک ہمارا کنیکشن جو ہے خدا کے ساتھ نہیں ہوگا، ہم نسلی لعنتوں سے جو ہے وہ باہر نہیں آ سکتے۔ ہمارا کنیکشن جو ہے وہ خدا کے ساتھ ہونا بہت ضروری ہے، پھر ہم اس لعنت سے باہر آئیں گے۔ کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں، کلام مقدس میں لکھا گیا کہ میرے لوگ جو ہیں وہ عدم معرفت سے ہلاک ہوئے جاتے ہیں، بیمار نہیں ہوتے اور نہ ہی بے سمجھ ہوتے ہیں اور نہ ہی وہ غریب ہوتے ہیں، بلکہ کیا ہوتا ہے، ہلاک ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم پراپر خدا کا کلام نہیں سیکھتے اور نہ ہی ہم خدا کا کلام سنتے ہیں۔ جب خدا کا کلام ہمارے اندر نہیں ہے تو پھر کلام کیا فرماتا ہے، یہ لوگ ہلاک ہوئے جاتے ہیں، کیونکہ علم ہمارے پاس نہیں ہے، خدا کا کلام ہمارے اندر نہیں ہے، اس لیے ہم ہلاک ہو جاتے ہیں۔
تو جب تک کلام نہیں سیکھیں گے، جب تک کلام کو پڑھیں گے نہیں، تب تک ہماری زندگیوں میں یہ قرض رہے گا، یہ لعنت رہے گی، اور ہم اس لعنتوں کی وجہ سے ہلاک ہو جاتے ہیں. کیونکہ کلام مقدس ہمیں فرماتا ہے کہ جو گناہ کرے گا گناہ کی مزدوری موت ہے. اور کلام ہمیں بتاتا ہے کہ کیا گناہ ہے اور کیا چیز گناہ نہیں ہے، کس چیز سے ہم نے بچنا ہے اور کس چیز کو ہم نے اپنانا ہے. تو میرے عزیزو، جب تک ہم اس باتوں پر غور نہیں کریں گے تب تک ہمیں پتہ نہیں چلے گا. اسی بات کو دیکھیں تو اس کی 14 جو آیتیں ہیں وہ برکت کی ہیں، اور 54 آیتیں جو ہیں، 54 آیتیں جو ہیں وہ لعنت کی ہیں. یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ہر طرح کی لعنت سے بچنے کی ضرورت ہے. بتایا گیا اس باب میں کہ یہ لعنتیں جو ہیں وہ تم پر آئیں گی. تو کلام مقدس ہمیں یہ فرماتا ہے، کلام مقدس ہمیں آگاہ کرتا ہے، لیکن ہم کلام کی طرف توجہ نہیں کرتے. جب کلام کی طرف توجہ نہیں کریں گے تو پھر ہم جو ہے وہ عدم معرفت کی وجہ سے ہلاک ہو جاتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں پتہ نہیں یہ مصیبتیں ہم پہ کہاں سے آ گئی، ہم پہ یہ پریشانیاں پتہ نہیں کہاں سے آ گئی. حالانکہ میں تو چرچ بھی جاتا ہوں، میں تو کلام بھی پڑھتا ہوں، میں تو موبائل پہ بھی جو ہے وہ میسیج سنتا رہتا ہوں، لیکن یہ پتہ نہیں مصیبتیں کہاں سے آ گئی، کہاں سے پریشانیاں آ گئی. مگر ہم نے ایک کنیکشن پراپر نہیں خدا کے ساتھ، ہم خدا کے ساتھ پراپر کنیکٹ نہیں ہوئے. جب تک ہم خدا کے ساتھ پراپر کنیکٹ نہیں ہوں گے اس وقت تک ہمارے اندر سے یہ پرابلمز نہیں ہوں گے. ہلیلویا، ہلیلویا، ہلیلویا. سو میرے عزیزو، پیدائش کی کتاب دیکھتے ہیں جی، میرے ساتھ نکالے گا. پیدائش 18 باب اور اس کی 17 سے 19 آیت. اس میں یہ لکھا ہے، اور خداوند نے کہا کہ جو کچھ میں کرنے کو ہوں کیا اسے ابراہیم سے پوشیدہ رکھوں. ابراہیم سے تو یقیناً ایک بڑی اور زبردست قوم پیدا ہوگی، اور زمین کی سب قومیں اس کے وسیلہ سے برکت پائیں گی، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ وہ اپنے بیٹوں اور گھرانے کو جو اس کے پیچھے رہ جائیں گے وصیت کرے گا. یہ بات ہے اصل بات اس باب جو پیسج پڑھ رہے ہیں اس میں یہ اصل بات ہے. جی پڑھیے گا آگے. جو اس کے پیچھے رہ جائیں گے وصیت کرے گا کہ وہ خداوند کی راہ میں قائم رہ کر عدل اور انصاف کرے، تاکہ جو کچھ خداوند نے ابراہیم کے حق میں فرمایا ہے اسے پورا کرے. آمین، آمین. اب یہ حوالہ ہم نے پڑھے ہیں اور اس میں یہ بات بتائی گئی کہ خدا کہتا ہے کیا میں ابراہیم سے جو بات میں کرنے جا رہا ہوں، جو کام میں کرنے جا رہا ہوں، کیا میں ابراہیم کو یہ بات بتاؤں؟ لیکن وہ اس بات پہ، خدا اس بات پہ سوچتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ اگر میں یہ کام کروں گا تو وہ یقیناً اپنے لوگوں کو وصیت کر کے جائے گا کہ میرے بعد یہ کام کرنا. ہلیلویا، ہلیلویا. تو کیا ہم اپنے بچوں کو وصیت کرتے ہیں؟ کیونکہ کلام تو فرماتا ہے کہ اپنے بچوں کی اس راہ پر تربیت کر جس پر انہوں نے چلنا ہے، جس پر انہوں نے جانا ہے. تو کلام تو یہ فرماتا ہے، اٹھتے بیٹھتے میرا یہ کلام جو ہے وہ اپنے بچوں کو سکھایا کر، تاکہ ان کے راہ کے لیے تربیت ہو، ان کے راہ کے لیے جو ہے وہ ہمار ہو، اور وہ کلام سے کبھی بھی بوڑھے ہو کر بھی نہ ہٹے. تو کیا ہم ایسی وصیت کرتے ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں، کیونکہ جو کچھ ماں باپ کرتا ہے وہی بچے کرتے ہیں، اور جو ماں باپ بچوں کو سکھاتا ہے وہی بچے آگے چل کر کرتے ہیں.
اگر ماں باپ خدا کے گھر میں جاتا ہے تو اس کے بچے بھی خدا کے گھر میں جائیں گے. اور اگر ماں باپ بچوں کو سنڈے اسکول کے لیے بھیجتا ہے تو وہ بڑے ہو کر ضرور ہے کہ خدا کے خادم بنے گے, کیونکہ ان کے اندر کیا ہے؟ خدا کا کلام ہے. اور جن کے اندر خدا کا کلام نہیں, وہ بچے ہمیشہ آپ چوکوں میں دیکھتے ہیں. ہلیلویا, 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 ہلیلویا. سو میرے عزیزو, ہم نے جو کچھ بھی سیکھنا ہے وہ خدا کے کلام سے سیکھنا ہے. اور خدا کا کلام ہماری تربیت کرتا ہے, خدا کا کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے. اور خدا کا کلام یہ فرماتا ہے کہ ابراہیم اگر دنیا سے چلا جائے گا تو اپنے بچوں کو کیا کرے گا؟ وصیت کرے گا. تو ہم نے بھی یہی کام کرنا ہے. ہم نے بھی اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے تاکہ ہم اس دنیا سے جائیں تو ہمارے بچے بھٹکتے نہ پھریں, ہمارے بچے آوارہ نہ ہو جائیں, ہمارے بچے جو ہیں وہ کسی غلط راہ پر نہ چل پڑے, بلکہ ہمارے جو بچے ہیں وہ خدا کی راہ پر چلے. اور خدا کا کلام ان کے اندر جب ہوگا تو وہ کبھی بھی اپنی راہ سے نہیں بھٹکیں گے. ہلیلویا, ہلیلویا. اپنے بچوں کے اندر ہم کون سا بیج بو رہے ہیں, ہم نے یہ بھی سیکھنا ہے. ہم نے اس بات پہ بھی غور کرنا ہے کہ کیا ہم اپنے بچوں کے اندر کلام کا بیج بو رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے بچوں کو خدا کا کلام سکھا رہے ہیں؟ کیا ہمارے بچے کہیں اور کسی اور راہ پر چل رہے ہیں؟ اگر ماں باپ جادوگری کرتا ہے تو اس کے بچے بھی جادوگروں کے پاس جائیں گے. اگر ماں باپ شراب پیتا ہے تو بچے بھی شراب پیئیں گے. اسی کہنے ساڈے بچے شراب نہ پین, سگریٹ نہ پین. سوچ ہی ہوتی ہے کہ ساڈے بچے جڑے اے کام نہ کرن جڑے اسی کرتے پے ہیں. لیکن جب آپ بچوں کے سامنے یہ کام کریں گے تو کیا آپ کے بچے وہ کام نہیں کریں گے؟ بچوں کے سامنے جو کام کریں گے بچے اس کو اڈاپٹ کریں گے, بچے اس کو اپنی زندگی میں لیں گے. تو ہم نے اس بات کو جو ہے وہ دھیان کرنا ہے. ایک بات بتانا چاہتا ہوں, دانت اور زبان کی لڑائی ہوگی. دانتوں کی اور زبان کی لڑائی ہوگی. دانتوں نے زبان کو کہا ہم تیرے ساتھ ایسا کریں گے کہ تجھے اتنا چبائیں گے, اتنا چبا ڈالیں گے کہ تیرے جو ہے وہ خون نکلنا شروع ہو جائے گا اور تو پس جائے گی. تو زبان پتہ کیا کہتی ہے؟ کہتی میں ایک چھوٹی سی بات کروں گی اور 32 کے 32 باہر آ جائیں گے. ہلیلویا. بات کی سمجھ آئی ہے؟ سمجھ آئی ہے نا بات میں؟ یعنی کہ زبان جو ہے یہ آپ کو اچھائی بھی سکھاتی ہے اور برائی بھی سکھاتی ہے. زبان چھوٹی سی بات ہی کرتی ہے اور باقی 32 باہر آ جاتی ہے. تو میرے عزیزوں, کلام بھی ایسے ہی ہے. کلام جب پڑھیں گے تو حالات بدل جائیں گے. ہلیلویا. کلام جب پڑھیں گے تو حالات بدلیں گے, زندگیاں بدلیں گی, انسان تبدیل ہوگا. کیونکہ کلام تبدیل نہیں ہوتا, وہ انسانوں کی زندگیوں کو تبدیل کر دیتا ہے. پانی میں اگر روح افزا ڈالا جائے تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ شربت. اور اگر اسی پانی میں ہی زہر ڈال دیا جائے تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ زہر کا پیالہ. ہلیلویا. اگر آپ روح افزا ڈالیں گے تو شربت بنے گا, اور اگر آپ زہر ڈالیں گے تو زہر کا پیالہ بن جائے گا. تو ان باتوں کو ہم نے دھیان کرنا ہے, غور کرنا ہے کہ کیا ہم شربت پلا رہے ہیں بچوں کو یا زہر کا پیالہ پلا رہے ہیں. دھیان کیجیے گا, کیونکہ خدا کا کلام طرفداری نہیں کرتا کسی کی, پادری ہوئے تو میں کوئی بھی ہو. خدا کسی کی طرفداری نہیں کرتا. خدا جو ہے وہ سچائی کا خدا ہے. آئیے یسائی کی کتاب اس کا 66 باب دیکھتے ہیں. پہلے یرمیہ کی کتاب دیکھ لیتے ہیں. یرمیہ 17 باب اور اس کی 5 ہے. یرمیہ 17 باب اور اس کی 5.
اس میں یہ لکھا ہے خداوند یوں فرماتا ہے کہ ملعون ہے وہ آدمی جو انسان پر توکل کرتا ہے اور بشر کو اپنا بازو جانتا ہے اور جس کا دل خداوند سے برگشتہ ہو جاتا ہے. آمین. آمین. خداوند فرماتا ہے. کون فرماتا ہے؟ خداوند فرماتا ہے کہ ملعون وہ آدمی ہے جو آدمی پر توکل کرتا ہے، انسانوں پر توکل کرتا ہے. لیکن انسان کو کیا چاہیے؟ وہ خدا پر بھروسہ رکھے. آمین. جب خدا پر بھروسہ ہوگا تو ہم جو ہے وہ شکست نہیں کھائیں گے. جب خدا پر بھروسہ ہوگا تو ہم کبھی گریں گے نہیں. جب خدا پہ بھروسہ ہوگا نا کہ میرے بچے جو ہیں وہ اعلیٰ عہدوں پر پہنچے تو آپ کے بچے پہنچیں گے. ہاللیلویا. جب خدا پہ بھروسہ ہوگا تو جب انسان پہ بھروسہ ہوگا فلاں ٹیچر کو بھیج دیے اتنے بچہ جو ہے بڑے اچھے طریقے سے پڑھے گا. جی ہے نا، فلاں ٹیچر کا بڑا نام ہے. پڑھنا تو بچے نے ہے، ٹیچر نے تھوڑی پڑھنا ہے. ٹیچر نے تو سکھانا ہے اور جو کچھ سکھانا ہے ایک بچے نے کرنا ہے. ٹھیک ہے. آمین. سمجھ آ رہی ہے نا بات کی؟ تو کیا ہم اپنے بچوں پہ جو اتنی توجہ کرتے ہیں، جو سیکولر تعلیم دلوانے کے لیے ہم کتنی ایفرٹ کرتے ہیں، تو کیا ہم بچوں کو اسپرچل تعلیم کے لیے بھی اتنی ایفرٹ کرتے ہیں؟ کیا ہم اتنے ہی چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ اچھے ٹیچر کے پاس جائیں اور خدا کا کلام سیکھیں؟ ہم دنیا داری کے ٹیچر تو ڈھونڈتے ہیں، اعلیٰ ٹیچر ڈھونڈتے ہیں کہ وہ فلاں جگہ پہ جائیں اور جا کر کلام جو ہے دنیا داری کی بات کو سیکھیں، اعلیٰ نمبروں میں کامیاب ہوں. تو کیا ہم اسپرچل تعلیم کے لیے بھی اتنے ہی فکر مند ہیں کہ جب یہ دنیا سے جائیں تو انہیں وہاں پہ جانا نہ پڑے؟ کہاں پہ؟ حاضر ہیں؟ کہاں پہ جانا پڑے؟ جہاں رونا دانتوں کا. تو جب ہم فکر کریں گے نا بچوں کی تو پھر ہم بچوں کی زندگی کو بچائیں گے. ہاللیلویا. ہم اس زندگی سے بچائیں گے جو ان کے لیے ابدی موت ہے. اور اگر ہم بچوں کی فکر کریں گے تو پھر ہم ان کو ان مقاموں میں لے کر جائیں گے جو بنائے عالم سے خدا نے ہمارے بچوں کے لیے ہمارے لیے تیار کی ہے. آمین. تو جب ہم اس بات پہ فکر کریں گے تو پھر ہم برکت پائیں گے. ہاللیلویا. سو میرے عزیزو، ایک بات گوشوار کرنا چاہتا ہوں آپ کے کہ جو پادری ہیں، جو خادم ہیں، وہ فقیر نہیں ہوتے. آمین. جو خادم ہیں وہ فقیر نہیں ہوتے. اس بات پہ غور کیجئے گا. اگر ہم خدا کے بیٹے بیٹیاں ہیں تو پھر ہم شہزادے اور شہزادیاں ہیں. آمین. اور خدا کے خادم کیا ہیں؟ شہزادے اور شہزادیاں. اور جو خادموں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ فقیر ہوں گے؟ نہیں. جب آپ کے پاسٹر شہزادے اور شہزادیاں ہیں تو پھر آپ بھی شہزادے اور شہزادیاں ہی ہیں. آمین. کیونکہ آپ کا جو پاسٹر ہے وہ آپ کو وہ تعلیم دیتا ہے جو آسمان کی بادشاہی میں لے کر جائے گا. ہاللیلویا. 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 آئیے یسائی کی کتاب دیکھتے ہیں 66 باب اور اس کی 3 اور 4 آیت. جی پڑھیے گا. 66. ہاں جی 3 اور 4 آیت. جو بیل ذبح کرتا ہے اس کی مانند ہے جو کسی آدمی کو مار ڈالتا ہے، اور جو برا کی قربانی کرتا ہے اس کے برابر ہے جو کتے کی گردن کاٹتا ہے. جو ہدیہ لاتا ہے گویا سور کا لہو گزرانتا ہے. جو لبان جلاتا ہے اس کی مانند ہے جو بت کو مبارک کہتا ہے. ہاں انہوں نے اپنی اپنی راہیں چن لی اور ان کے دل ان کی نفرتی چیزوں سے مسرور ہیں. آمین. آمین. اب جو بات سیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنی اپنی راہیں کیا کی ہیں؟ چن لی. اور ان کے جو دل ہیں وہ نفرتی ہیں. لیکن خدا جو ہے، آپ یقین جانے کہ خدا آپ سے، مجھ سے، پوری دنیا سے بہت پیار کرتا ہے. ہاللیلویا. تعلیم جگہ پہ تو بنتی تھی. خدا
آپ سے, مجھ سے اور پوری دنیا سے بہت پیار کرتا ہے. خدا کسی گنہگار کی ہلاکت نہیں چاہتا. خدا کسی گنہگار کی ہلاکت نہیں چاہتا, بلکہ چاہتا ہے کہ ہر ایک انسان کی توبہ تک لوگ پہنچے. خدا موقع فراہم کرتا ہے. خدا موقع فراہم کرتا ہے. خدا چاہتا ہے کہ میرے لوگ جو ہیں وہ میرے پاس آئیں اور میں ان کو ہمیشہ کی زندگی عطا کروں. سو میرے عزیزو, اس آیت کا جو پڑھنے کا مقصد ہے, ہم بیل دیتے ہیں, بکرے دیتے ہیں, ہدیہ جات دیتے ہیں اور ہم کتنا کچھ کرتے ہیں, لیکن سارا کچھ دینے کے باوجود بھی ہم پھر بھی قرض میں ہیں, لعنت میں ہیں. کیوں؟ کیونکہ نہ تو ہم ہدیہ پورے دل سے دیتے ہیں اور نہ ہی ہم پورے دل سے خدا کو سناتے ہیں. جب پورے دل سے ہدیہ دیں گے, پورے دل سے خدا کو سنائیں گے, تو پھر ہم ان لعنتوں سے آزاد ہو جائیں گے. پھر ہمارا خدا ان لعنتوں سے ہمیں نکالے گا. خدا موقع فراہم کرتا ہے. بت پرستی جو ہے نا وہ بہت بڑی لعنت ہے. بت پرستی جو ہے نا یہ بہت بڑی لعنت ہے. اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کوئی درباروں پہ جاتے ہیں, پیدل جاتے ہیں, پتہ نہیں پیٹ کے بل پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایسا کریں گے تو ہم جو ہے اپنے اس گناہ سے جو ہے وہ رہائی پا جائیں گے. لیکن اس طرح رہائی نہیں ملے گی, اس طرح ہماری زندگی تبدیل نہیں ہوگی جب تک ہم پراپر خدا کے قدموں میں نہیں آئیں گے. جب خدا کے قدموں میں آئیں گے تو پھر ہم برکت پائیں گے. سو میرے عزیزو, اپنے آپ کو جو ہے خدا کے قدموں میں لے کر, کیونکہ کلام میں ہم نے یہ بات بھی سیکھی سنی کہ میرے لوگ جو ہے وہ عدم معرفت کی وجہ سے جو ہے وہ ہلاک ہوتے ہیں. تو جب کلام سیکھیں گے, آپ کے پاس خدا کا کلام ہوگا, تو پھر آپ برکت پائیں گے. اور آپ نہیں بلکہ اپنے گھرانے کو آپ بچا سکتے ہیں, کیونکہ کلام میں لکھا گیا تو توبہ کر, تیرا پورا گھرانہ کیا کرے گا؟ تیرا پورا گھرانہ نجات پائے گا. تو سب سے پہلے قربانی کس نے دینی ہے؟ ہم نہیں. یسوع نے کہا نا, میں چاہتا ہوں میں اپنے لوگوں کے لیے قربان ہوں. خدا اے باپ مجھے بھیج. یسوع نے اپنے آپ کو پیش کیا. تو کیا ہم اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے آپ کو خدا کے حضور میں لے کر آتے ہیں؟ قربانی ایک ہی بندہ دیتا ہے اور پورا گھرانہ بچ جاتا ہے. لیکن ہم قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ہم قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے, بلکہ ہم ذرائع ڈھونڈتے ہیں, کوئی ساڑھے لیے کچھ کر دے. میں نے ایک کلام سنایا تھا اس جگہ پہ, کوئی میرے لیے کچھ کر دے. تو میں نے یہ کلام سنایا کہ میرے لیے کچھ کرے, یعنی کہ ہم صرف یہ آسری ڈھونڈتے ہیں کہ ساڑھے لیے کچھ کرتے, سانو نہ کرنا پڑے. ساڑھے لیے حصے تک کچھ چرچ بھی چلا جائے. جی ہے نا, ہم یہی سوچتے رہتے ہیں. مرد کہتا ہے چل میری بیوی جا رہی, بس ٹھیک ہے کوئی گل نہیں, میں باجی جاؤں گا. عورت صرف اپنے مرد کو بچا سکتی ہے, یہ بائبل کی بات ہے. وہ اپنے بچوں کو نہیں بچا سکتی. اگر مرد توبہ کرے گا تو اپنی بیوی کو بھی بچائے گا اور اپنے بچوں کو بھی بچائے گا. ہلیلویا, ہلیلویا, ہلیلویا. بیوی چرچ آتی ہے تو صرف اپنے شوہر کو بچا سکتی ہے, وہ بھی اگر بیوی راست باز ہے. اگر بیوی راست باز ہے, چرچ آتی ہے, پراپر خدا کے ساتھ جڑی ہے, تو اپنے شوہر کو بچا سکتی ہے. اور اگر مرد پراپر خدا کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو اپنے پورے گھرانے کو بچا سکتے ہیں. گھرانے میں اس کی بیوی اور اس کے بچے آتے ہیں, آمین, تو وہ اپنے خاندان کو بچا سکتا ہے. لیکن اگر مرد چرچ نہیں آتا تو اس کا مطلب ہے اس کا خاندان ریڈ زون میں ہے. ریڈ زون کا پتہ ہے نا, خطرے میں ہے. اگر مرد چرچ نہیں آتا تو اس کا خاندان ریڈ زون میں ہے. تو ریڈ زون سے بچیں, ریڈ زون میں نہ جائیں. ریڈ زون میں جائیں گے تو خطرہ ہے. تو اس لیے
ان چیزوں سے اوائڈ کریں اور اپنے شوہر کو, اگر بہنیں ہیں تو اپنے شوہر کو فورس کریں کہ خدا کے گھر میں ہیں, تے فارمیلٹیلی چرچ نہیں آنا, پراپر پورے دل سے چرچ کریں تاکہ اپنے گھرانے کو وہ بچا سکیں. سو میرے عزیزو, آج کا جو کلام ہم نے سنا ہے وہ یہی ہے کہ ہم نسلوں کو نسلی لعنتوں سے کیسے رہائی پا سکتے ہیں. نسلی لعنتوں سے رہائی پانے کے لیے ہمیں پراپر خدا کے گھروں میں آنا ہے تاکہ ہم ان لعنتوں سے بچ سکیں, ان قرض سے بچ سکیں اور اپنے گھرانے کے لیے برکت کا باعث بن سکیں. خدا اس کلام کی طرح سے آپ سب کو بڑی برکت دے.